سر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری عقیدت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو، ہر جہت سے حضرت علی باکمال ہیں، لاجواب ہیں، بے مثال ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو خوبصورت چیز مجھے یہ لگی، میں رات کو ابو بکر کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں بھی کوئی ایسا ایک کام بھی نہیں کیا جو خلاف سنت ہو۔ پوری زندگی میں، کیا جملہ ہے، پوری زندگی میں بھی کوئی ایسا ایک کام ایسا نہیں ہوا جو خلاف سنت ہو۔ ابھی یہاں علم پہ بات ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، امیر المومنین آپ کو کبھی پچھتاوا بھی ہوا ہے، کبھی افسوس بھی ہوا ہے؟ اللہ فرمایا جی 2 چیزوں پر افسوس ہوا ہے۔ کہا وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن پر علی جیسی شخصیت کو پچھتاوا اور افسوس ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک افسوس اور پچھتاوا تو مجھے یہ ہے کہ جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے سوال نہیں کیا، اور جتنا مجھے اللہ نے سخاوت دی تھی اتنا مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا، مانگا نہیں۔ جتنا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے سوال نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے حدیث میں ایک صفت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ عالم اسلام کے قیامت تک کے لیے سب سے بڑے چیف جسٹس ہیں، آپ سب سے بڑے قاضی ہیں، اور یہ خود آقا دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اقضاہم علی، میری امت کا بہترین قاضی اور میری امت کا بہترین جج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی خوبصورت مثال اس وقت ملتی ہے جب ایک یہودی کے ساتھ ایک کیس چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب یہودی اور حضرت علی دونوں عدالت میں آتے ہیں تو حضرت عمر یہودی کو اس کا نام لے کر بلاتے ہیں، اور جب حضرت علی آتے ہیں تو احتراماً آپ نے حضرت علی کا نام نہیں لیا کہ علی آپ تشریف لائیں، فرمایا یا ابا الحسن۔ یہ عرب کے اندر بہت عزت کا مقام، پروٹوکول دینا کسی کو، یا ابا الحسن آپ تشریف لائیں۔ اچھا بات سنی گئی، کیس سنا گیا، معاملہ ختم ہوا، باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو حضرت علی ناراض تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا، علی آپ ناراض کیوں ہیں؟ بات تو ٹھیک ہو گئی، فیصلہ ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ کے ماتھے پر شکن کس بات کے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھیں آپ نے انصاف نہیں کیا۔ کون کہہ رہے؟ حضرت علی حضرت عمر سے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے یہاں کیس تھا، ہم دونوں کیس کے اعتبار سے دونوں برابر تھے، آپ نے یہودی کا نام لے کر اسے پکارا اور مجھے آپ نے اس سے مقابلے میں زیادہ عزت دی۔ آپ کو میرا بھی نام لینا چاہیے تھا، یا اس کی بھی کنیت پکارنی چاہیے تھی، یا میرا بھی نام لینا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملے سنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، آنکھیں نم ہو گئیں، اور رو کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا اے اللہ اس زمین پر مجھے زندہ نہ رکھنا جس زمین پر علی موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس زمین پر تو اقضاہم علی، اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہیں۔ اگر میں اپنے وجدان میں کہوں، تخیل میں کہوں، تو حضرت ابو بکر کی پہلی خلافت بھی حضرت علی کا فیصلہ ہے، حضرت عمر عثمان کی خلافت کا فیصلہ بھی حضرت علی کا فیصلہ ہے، اور ان حضرات کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سونا یہ بھی حضرت علی کا فیصلہ ہے۔ آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے، ہم ذکر تو بہت کرتے ہیں، تقریریں بہت کرتے ہیں، سنتے بہت ہیں، سناتے بہت ہیں، مگر عمل کون کرے گا؟ یہ شخصیات صرف اس لیے نہیں ہے کہ انہیں سنایا جائے، بلکہ یہ شخصیات اس لیے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش پا کو اپنے لیے راہ نجات اور راہ ہدایت سمجھا جائے۔ یقین کیجئے اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ نے ہمارے لیے چھوڑا وہ یہی ہے، اہل بیت اعظام ہیں، صحابہ اکرام ہیں۔ دنیا کی نجات بھی انہی کے قدموں میں چل کر ہے، اور آخرت کی نجات بھی انہی کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔